السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی اللہ، رسول اور ملائکہ ہمارے نبی کے اوپر ہر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ہر لمحہ درود و سلام ہمارے نبی کے اوپر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ وسیم رضوی جیسے بہت آئے اور گئے، پروردگار عالم کچھ دنوں کے لیے چھوٹ دیتا ہے، جیسے کہ یزید کو چھوٹ ملی تھی۔ یہ بھی ایک یزید وقت ہے، تھوڑے دیر کے لیے اس کو چھوٹ ملی ہے۔ وہ انشاءاللہ چھوٹ کا معاملہ و مہلت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، جیسے بہت سے واصل جہنم ہو گئے، انشاءاللہ یہ بھی عنقریب واصل جہنم ہو جائے گا۔ ہمیں دو تین باتیں آج کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں کرنی ہے۔ سب سے پہلے علماء خطبہ کے روح رواں جناب کو ہم بہت تشکر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو علماء کے شانہ بشانہ جناب یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وقار صاحب جب بھی صدا دیتے ہیں کافی تعداد میں لوگ لبیک کہہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے حسن خلوص کے اوپر، ان کی سلامتی کے لیے پہلے ایک صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام معزز و علماء کرام، ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، پہلے پیراگراف میں آپ کی خدمت میں عرض خدمت ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ریپبلک اینڈ جمہوریت کا ایک سورج ہے جو پوری دنیا میں بلند ہوتا ہے، وہ اس وقت دونوں اعتبار سے خطرے میں آ ہے۔ اس وقت جمہوریت کے اعتبار سے بھی اور خود بذات ملکی اعتبار سے بھی ہمارا پورا ملک اس وقت خطرے میں ہے۔ کیسے؟ جتنی بھی نیبر کنٹریز ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، وہ سب کے سب اس وقت ہمارے اپوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے نیبروں کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا گاؤں بسا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر میں، اور ہم مندر بنانے کے سلسلے میں مشغول ہیں۔ دوسرا، پاکستان مکمل طریقے سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب اس طرف آئی سری لنکا، بھوٹان، برما، یہ سب چھوٹے چھوٹے ممالک، یہ بھی ہمارے اب دوست نہیں ہیں۔ ہماری پوزیشن ملک اتنی گر گئی ہے، جو کسی زمانے میں سپر پاور بننے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، نیپال جیسا چھوٹا سا بچہ وہ ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے۔ جیسے کہ کسی نوجوان 20 سال کو کوئی 2 سال کا بچہ آنکھ دکھائے، ویسے ہی نیپال ہے ہمارے ہندوستان کے سامنے۔ ہمارے ہندوستان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے اس وقت انٹرنیشنل میں کہ ہمارے بغل میں جو نیبر ہے نیپال، وہ گھس کے مارتا ہے اور آرام سے پھر اپنے ملک میں چلا جاتا ہے اور آنکھ اٹھا کے بات کرتا ہے۔ ہماری ملک کی انٹرنیشنل اینڈ فورن پالیسی کی طرف اگر آپ غور کریں تو کس کے اوپر آپ کود رہے ہیں؟ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اوپر کود رہے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں اگر ٹرمپ آ جاتا تو شاید ہندوستان کے لیے بھلا ہوتا، شاید، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ امریکہ کسی کے لیے کبھی بھلا نہیں کرتا۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار جو آپ نے بولا تو وہ تو نہیں آیا، اب جو دوسرا آیا تو کیا وہ آپ کا دوست ہوگا؟ وہ تو آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ لہذا اب وہ چاہے وہ 4 سال رہے یا 8 سال رہے، 100% وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یورپ کے ساتھ اگر آپ جانا چاہیں، ملک ہندوستان کی انٹرنیشنل حیثیت بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہمارے دوسرے علماء کرام میں تشریف لیں، چونکہ انتظار ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ یورپ کبھی نہیں بولتا جب تک اس کا بینیفٹ نہ ہو۔ یورپ کا یہ جو نیٹو وغیرہ جو انہوں نے بنا کے رکھے ہیں،
وہ کبھی نہیں آگے آئیں گے جب تک ان کا کچھ بینیفٹس نہ ہو. آپ افریقہ کانٹیننٹ کو تو چھوڑ دیں، وہ کسی مسائل میں سامنے نہیں آتے. اب آئیے آپ عرب کی طرف. عرب اتنا کمزور خطہ ہے خلیج کا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور اپنے دفاع کرنے کے لیے اس کو کرائے کے ٹٹو منگوانے پڑتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور وہ کرائے کے ٹٹو کے اوپر وہ جنگ لڑتا ہے. رات اسرائیل کے اوپر اگر آپ کود رہے ہیں، اسرائیل خود گھرا ہوا ہے اس وقت. حزب اللہ، یمن، سیریا، لبنان، عراق، ایران، ان کے بیچ میں، اور ابھی لبنان نے اور حماس نے جو حشر کیا ہے اسرائیل کا، وہ ہمارے ملک کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو چھوٹے سے اس گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بڑے بڑے اگر کود پڑے تو پھر جناب والا کیا ہوگا. تو آپ کس کے بھروسے کے اوپر ایسی پالیسی اختیار کریں؟ کیا یہ وسیم بغیر حمایت کیے حکومت کے کیا یہ کر سکتا؟ یہ کر سکتا کسی بھی قیمت کے اوپر؟ اگر آپ ڈیموکریسی کہہ رہے تو یہ ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہے. ریپبلک کہہ رہے تو ریپبلکن کے اوپر حملہ ہے. آزادی کہہ رہے تو یہ آزادی کے اوپر حملہ ہے. چونکہ کبھی بھی کسی مذہب کو اوپنلی طور کے اوپر اس انداز سے ہمارا ملک کہنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں. ہمارے گھر کے اندر میں اگر ہم نے اپنے گھر کے افراد کو اپنا مخالف بنا لیا تو ہم گھر سے بھی ٹوٹیں گے اور باہر سے بھی ٹوٹیں گے. باہر کی سچویشن میں نے آپ حضرات کو بتا دی جتنے دور تک میری آواز جائے گی. یہ ہے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں یہ عالم ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے. 20% کہہ دے، 30% کہہ دے آبادی، یہ چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے. 130 کروڑ کا ملک ہے یہ. بہت سے کانٹیننٹ میں اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، تو ایک ملک ہے. اور اس کے اندر میں آپ اتنی بڑی تعداد جو مسلمانوں کی اگر آپ ناراحت یہ کریں گے، یا اس کو آپ ڈسٹرب کریں گے، یا آپ اس کو چھیڑیں گے، تو اب ذرا سوچیں نا، باہر سے بھی ٹوٹ رہے ہیں اور پھر اندر سے بھی ٹوٹ جائیں گے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جو ہمیں اپنے مومنین، اپنے عزیزوں تک پہنچانی تھی. دوسری ایک چھوٹی سی بات، آواز دیکھیں، ایک اور صلوات تو پڑھ دیں بس. دوسری اور چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو میں تمام کر رہا ہوں. جب بھی کوئی مرحلہ ہوتا ہے ضرور علماء کو جناب سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمزور طبقہ ہے یہ. کیوں نہیں مثال کے طور پہ جب بھی ایسے مرحلے ہوتے، علیکم السلام ورحمت اللہ، ٹرسٹیوں کو بھی ساتھ میں لے کر ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہوں. یہ جہاں پہ جتنے امام بارگاہ و مساجدیں ہیں، اس کے جو مینیجنگ ٹرسٹیز ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہوں. اگر خدا نخواستہ کل ان علماء کے اوپر کوئی بھی مثال کے طور کے اوپر کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس پروگرام ہے، کوئی آپ کے پاس اس ٹائپ کا کوئی سسٹم ہے، ہمارا یہ گروپ کھڑا ہوگا، یہ ہمارے لائر ہیں، یہ ہمارے پاس فنڈ ہے، یہ ہمارے پاس افراد ہیں. چونکہ ماضی اچھا نہیں ہے، ماضی اچھا نہیں ہے، تو ہم کیوں مثال کے طور کے اوپر دشمنوں کے سامنے ہم کھڑا کر دیں؟ تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو، میرا ایک مشورہ ہے، ٹرسٹیوں کو بھی لا کے سامنے کھڑا کریں، تاکہ یہ ہمارے بیچارے علماء صرف آگے نہ رہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹی بھی سامنے کھڑے رہیں. ایک صلوات تو بھیجیں.
یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، چونکہ ماضی میں نے پھر کہا اچھا نہیں ہے، اس میں اکیلے بیچارہ وہ رہ جاتا ہے، ایسے ہی تو کمزور ہے اور کمزور تر ہو جاتا ہے، اور پھر ہم خالی صرف گفتگو کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے جب بھی کوئی ایسا مرحلہ ہو تو یہ یہاں سے لے کر سبب تک جتنے بھی بڑے بڑے ٹرسٹیان ہیں ان سبوں کو جناب دعوت دیں، وہ بھی جلسے میں موجود ہوں، اور ایک مرتبہ علماء بھی تشریف فرما ہوں۔ بس یہ دو باتیں میں کرنی تھی، یہ دو باتوں کے اوپر ذرا صاحب غور کریں، ایک کاش اگر ہماری آواز پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شعر یاد آ گیا قیس زنگی پوری صاحب کا، اگر ہمارے اصغر بھائی اجازت دے دیں۔ بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، خدا جب ہے خود مدح سرائے محمد۔ کیا بگاڑے گا بارے نبی کا؟ بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، خدا جب ہے خود مدح سرائے محمد، بنے عرش و کرسی برائے محمد، دو عالم میں پھیلی ضیائے محمد۔ اور معراج کے سلسلے میں یہ شعر بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، عارفانہ شعر ہے کہ چلا عرش پر جب سوار مدینہ، براق فلک سیر تانے تھا سینہ۔ محمد کے اشعار ہیں، چلا عرش پر جب سوار مدینہ، براق فلک سیر تانے تھا سینہ، لٹاتا تھا موتی ٹپکتا پسینہ، ہوا گل فرشتوں میں زینہ بزینہ، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، صلوات۔